اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کے متعلق اس اندیشے کے پیش نظر پوچھا کرتا تھا کہ وہ کہیں مجھے گرفت میں نہ لے لیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، اللہ نے ہمیں اس خیر سے نوازا دیا، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر بھی آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اس شر کے بعد کوئی خیر بھی آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں کمزوری ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اس کی کمزوری کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ میری سنت اور میرے طریق کے خلاف چلیں گے، ان کے بعض باتوں کو تم اچھا سمجھو گے اور بعض کو برا۔ میں نے عرض کیا، اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ابواب جہنم پر دعوت دینے والے ہوں گے، جس نے ان کی دعوت قبول کر لیا تو وہ اس کو اس میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کا تعارف کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے قبیلے کے ہوں گے اور وہ ہماری زبان میں کلام کریں گے۔ میں نے عرض کیا، اگر اس زمانے نے مجھے پا لیا تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کے ساتھ لگ جانا۔ اگر ان کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا امام تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں چبانا پڑے، حتیٰ کہ تمہیں اس حالت میں موت آ جائے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، میرے بعد حکمران ہوں گے جو نہ تو میری ہدایت، طریق، رہنمائی لیں گے اور نہ میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جس کے ڈھانچے انسانی اور دل شیطان ہوں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر میں یہ صورتحال دیکھوں تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اگرچہ تجھے مارا جائے اور تمہارا مال لے لیا جائے، تم سنو اور اطاعت کرو۔ کتاب مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5382، الاخلاق و اس کی جانب سے، والسلام۔